بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کے پاس علم ہو، وہ بولے تو اس کا علم اس کی گفتگو سے چھلکتا ہے، نظر آتا ہے۔ اگر کوئی جاہل ہے وہ بولے تو اس کی جہالت بھی اس کی گفتگو سے واضح ہوتی ہے۔ بہرحال میں اس مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں مختصراً طور پہ اپنے مدعے پہ آتا ہوں۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی موجودہ جو کشیدگی ہے، اس میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جو ٹکر دے رہا ہے، پاکستانی قوم یعنی پاکستان میں موجود جو سنی قوم ہے، ان کا نظریہ بھی باوجود اس کے کہ ایرانی عوام اور ان کے جو نظریہ ہے اس میں اختلاف کے باوجود ایک نظریے پہ تھے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں، جتنا بھی ہو سکے، کیونکہ ایران ہمارے قریب ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے۔ تو بہرحال اسی لیے اہل سنت والجماعت نے کہا کہ ہم بھی ایران کے ساتھ ہیں، ہم اسرائیل کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ بہرحال ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ ہم اسرائیل کا ساتھ کیوں دیں، کیونکہ وہ ہمارا بڑا مخالف ہے۔ لیکن اس کے باوجود شیعہ علماء کی طرف سے بعض بیانات ایسے جاری کر دیے جاتے ہیں جان بوجھ کر کہ جس میں سنی عوام اور سنی علماء اور سنی نقطہ نظر سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ جیسا کہ علامہ جواد نقوی نے ایک بیان دیا ہے شیعہ لوگوں کو بتاتے ہوئے یہ بات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے معاذ اللہ، اور خامنائی کے مرنے کے بعد شیعہ عوام جو ہے وہ میدان میں نکل آئی ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کی سے شیعہ جو ہیں وہ زیادہ بہادر ہیں، حالانکہ علامہ جواد نقوی صاحب کے نالج میں ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کی شیعت اکٹھی ہو جائے اور اتنی اور بھی اکٹھی ہو جائے اور ایک صحابی کی بہادری کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام اس طرح کی مثالیں دینے کی ضرورت ہی کیا ہے اس موقع پہ جہاں پہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ جس بیان سے کسی ایک طبقہ یا کسی ایک جماعت، کسی ایک مذہبی جماعت کے جذبات مجروح ہونے ہیں، تو اس طرح کا بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آپ گریز کریں اور سنی علماء سے بھی آپ معذرت بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کی دولت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔